یہاں قرآن نے جب کہہ دیا ہے کہ صحابہ و اہل بیت اللہ سے راضی اور صحابہ و اہل بیت رب سے راضی، تو اپنے ایمان کے مفتی کو یہ بات سمجھا دیں کہ جب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، تو جو نہیں ماننے والا اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا، محبوب میں تمہاری آل سے بھی راضی ہوں، تمہارے صحاب سے بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واضح طور پر اعلان ہو چکا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ اعلان ببانگ طور قرآن کے اندر موجود ہے اور رہے گا، اور الحمدللہ سنی اس اعلان کو قیامت کی صبح تک کرتے بھی رہیں گے اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آل سے بھی محبت کرنی ہے، حضور کے صحاب سے بھی محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ ان دونوں ذاتوں کو نسبت حضور سے ہے، اور جس کو نسبت حضور سے ہو گئی، ہم سنی ہیں، ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکیں گے۔ حضور کی آل کی بات ہوگی تو حضور کی آل کے ایک ایک فرد کی ہم عزت بھی کریں گے، اس سے پیار بھی کریں گے۔ آواز کمزور کیوں ہے آپ کی؟ سیر سیٹ کے نا وہ آج ذکر امیر معاویہ دا ہے، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، ایک آواز کے ساتھ بولے ذرا۔ کاشی تینوں بھوک لگی ہوئی ہے، تو سبحان اللہ کیوں نہیں کرنا؟ اونچی بول رہا سبحان اللہ۔ ناصر بھائی آپ کی آواز بھی اونچی ہونی چاہیے، کیونکہ آج فتنوں کا دور ہے۔ بدبخت لوگ ہیں وہ جو حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ ایک سنی ہے جو امیر معاویہ کا ذکر کرتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اس لیے سینے کھول کے بیٹھے، دامن دل کو بچھا کے بیٹھے، آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارے جن کی شانیں بھی بیان کی جاتی ہیں، جن کا ذکر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سچے صحابی ہیں، تو قرآن کی اس آیت نے یہ ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے، اور لوگوں حضور کے ہر صحابی سے اللہ راضی ہے، حضور کی آل کے ہر فرد سے اللہ راضی ہے۔ تو جب آل کی بات ہوگی تو سارے بیچ میں ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، حضور کی آل میں داخل ہوئے، ان سب پر ایمان رکھنا، ان کی عزت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح حضور کے ہر صحابی کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو کسی ایک بھی صحابی کا انکار کرے یا اس کی تکفیر کرے یا اس صحابی کے متعلق زبانیں دراز کرے، وہ بندہ کبھی بھی کامل ایمان والا ہو سکتا نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، ان سب سے رب راضی۔ معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو محبت ہے، اس کی ایک ہی بات سنانا چاہتا ہوں۔ آواز اونچی ہونی چاہیے، اور اونچی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نفرتیں بیان کرنے والے کان کھڑے کر سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے کہا، حضرت علی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، علی کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو۔ فرمایا، علی جب گھر سے نکلتا تھا یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند نکل کے آ گیا ہے۔ آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے، اونچی بولے، ایک ایک جملے پہ آواز آنی چاہیے۔ فرمایا، علی جب گھر سے نکلتا تھا 14ویں کا چاند لگتا تھا۔ فرمایا، جب علی چلتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے خدا کا شہر چل رہا ہے۔ اور اگلی بات سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
فرمایا جب علی سے کوئی مانگتا تھا، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امیر معاویہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا علی سے جب کوئی مانگتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے دریا کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے، علی بہائے جا رہا ہے، بھرنے والے جھولیاں بھرتے جا رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی نا، حضرت امیر معاویہ نے کہا کون ہے مجمع میں سے جو مجھے علی کی شان سنائے؟ آج لوگ نفرتیں بیان کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے کہا سناؤ کون ہے مجمع میں جو مجھے امیر معاویہ کو علی کی شان سنائے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے حضرت علی کی شان میں ایک شعر پڑھا، ہائے ہائے ہائے، لال مسجد والوں اس جملے پہ مقدر والا بولے گا، جس کا مقدر کا ستارہ چمکے گا وہ بولے گا۔ جب اس نے شعر پڑھا، امیر معاویہ نے اسے قریب بلایا، بلا کر 1000 روپیہ اسے تحفے میں دے دیا تھا۔ ایک بندہ قریب کھڑا تھا، کہنے لگا امیر المومنین حضرت معاویہ پاک آپ نے اتنے پیسے دے دیے ایک شعر پر؟ ہائے ہائے ہائے، یہ وہ جملہ آ گیا ہے جس پہ میں نے اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے اور آپ کی سبحان اللہ کی داد میں مجھے جوان کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ابھی یہ تو میں نے کچھ نہ دیا، علی کی شان میں تو سب کچھ دے دوں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ علی کی شان پر میں سب کچھ بھی دے دوں تو تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔